صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک لمبی حدیث ہے، جس میں تقریباً 6 ہجری یا اس کے بعد میں پیش آمدہ ایک غزوے نہیں بلکہ ایک سریہ کا ذکر ہے۔ سریہ کہتے ہیں اس فوجی ٹولی کو، اس فوج کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ان میں سے کسی کی قیادت میں بھیجا کرتے تھے۔ آپ اس میں شریک نہ ہوں، اگر آپ شریک ہوتے تو اس کو علماء غزوہ کہتے ہیں، اور شریک نہ ہو تو اسے سریہ کہا جاتا ہے، فوجی ایک جماعت، فوجی ایک ٹولی۔ تو چونکہ عام طور پر یہ جو ہوا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو فوج جاتی تھی اس کے مقابلے میں افراد اس کے کم رہا کرتے تھے، تو اسے سریہ کہا جاتا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 300 صحابہ کی جماعت کو حضرت ابو عبیدہ عامر بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر الامہ کہلاتے ہیں، ان کی قیادت میں ساحل سمندر کی طرف بھیجا۔ ساحل سمندر یہ سیف البحر ہے، یہ وہ علاقہ ہے جو آج ینبوع اور وجہ کے درمیان میں واقع ہے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ اس لیے بھیجا تھا کہ قریش کے ایک تجارتی قافلے کا ہم تعاقب کریں، یعنی ادھر سے کوئی تجارتی قافلہ قریش کا گزر رہا تھا، اس کے ساتھ چھیڑ خانی کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت ہوتے ہوئے ہمیں کھجوروں کا ایک زنبیل، ایک ٹوکرا بھی دے دیا تھا، اور ہم میں سے ہر شخص کے پاس اپنے الگ الگ جو ہے اپنا جو زاد راہ تھا، سفر تھا، وہ تھا۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا تو ہم لوگ تو پہلے اپنے پاس جو کھانے پینے کا سامان تھا اس کو استعمال کرتے رہے، لیکن چونکہ سفر طویل تھا اور یہ مہینے بلکہ اس سے زیادہ کا سفر بتایا جاتا ہے، اور ابھی ہماری مہم ختم نہیں ہوئی، تو ہم لوگوں کے پاس جو کھانے کی چیز تھی وہ جب ختم ہونے لگا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ترکیب سوچی۔ یہ باتیں ساتھیوں میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ہم تک جو یہ اسلام پہنچا ہے، اس کے لیے صحابہ کرام کو اور ہمارے سلف کو بہت قربانیاں دینی پڑی ہیں۔ آج ہم سے یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم نماز کے لیے وقت نکالیں، ہم ان کی باتیں سننے کے لیے وقت نکالیں۔ ہمارے پاس یہ بھی وقت نہیں ہوتا ہے کہ ہم وہ صحابہ جنہوں نے ہمارے لیے، ہم تک یہ دین پہنچنے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، ہم ان کے بارے میں کچھ سیکھیں۔ لیکن صحابہ نے کیسی قربانی دی اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگائیے، اس حدیث سے لگائیے آپ۔ تو جب حضرت ابو عبیدہ جو امیر الجیش تھے، امیر لشکر تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ اب سامان لوگوں کے پاس کم ہو رہا ہے، تو ایسا کیا کہ سب عام لوگوں سے کہا تم لوگوں کے پاس جو کچھ ہے جمع کرو، لا کر کے جمع کر دیا، اور پھر اس میں سے جو جمع ہو گیا، بلکہ کھجور کے 2 ٹوکرے جمع ہو گئے۔ اب ان میں سے ہر ایک کو چلو بھر کر ہم میں سے ہر ایک کو دیا کرتے تھے، اور جب وہ ختم ہو گیا اور ابھی ہماری مہم مکمل نہیں ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھجور ان کو دی تھی اس میں سے ہمیں تقسیم کرنے لگے، اور چلتے چلتے وقت گزرتے گزرتے جب دیکھا کہ وہ بھی خاتمے پر آ رہی ہے، تو ہم میں سے ہر شخص کو ایک دن یعنی 24 گھنٹے میں ایک کھجور دیتے تھے بس۔ وہب جو حضرت جابر بن عبداللہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے کہا کہ ارے صحابی رسول ذرا یہ بتائیے، یہ کھجور اس سے کیا ہوتا ہے، وہ آپ کے لیے کیسے گزرتی تھی؟ تو کہا کہ جب وہ کھجور بھی ختم ہو گئی ہے تب ہمیں اس کا اندازہ لگا ہے کہ جب ہمیں ایک کھجور بھی نہیں ملتی تھی اور ہم درخت کے پتوں کو جھاڑ جھاڑ کر کے اسے پانی میں بھگوتے اور پھر اس کو کھایا کرتے تھے، تب ہمیں اس ایک کھجور کی قیمت معلوم ہوئی ہے۔ کہا کہ اس کھجور کو ہم کھاتے نہیں تھے، اس کھجور کو ہم اسی طریقے سے چوستے تھے جیسے بچہ چوستا ہے، اور چوستے تھے پھر اس کے اوپر پانی پی لیتے تھے۔ اس طریقے سے پورے دن ایک کھجور کام دیتی تھی، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ وہ بھی ختم ہو گئی، یعنی صحابہ کے پاس اب ایک کھجور بھی 24 گھنٹے میں ملنے کے لیے نہیں رہ گئی۔ تو اس فوج میں قیس ابن سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک انصاری صحابی ہیں، وہ صحابی ان کے والد صحابی ہیں، سعد ابن عبادہ بڑے مشہور ہیں، ان سے نہ رہا گیا،
تو انہوں نے اس علاقے میں قبیلے جوہینہ کے ایک شخص کے ساتھ کچھ اونٹوں کا سودا کر لیا، اور بات یہ طے ہوئی کہ اس کے عوض میں ہم تمہیں مدینہ منورہ میں کھجور دیں گے، اس لیے کہ ان کے پاس کھجور کا باغ تھا۔ تو طے کر لیا، تو ایک دن 3 اونٹ ذبح کیے، وہ چلتا رہا، اس کو کھاتے رہے تمام صحابہ کرام۔ جب ختم ہو گئے وہ 3 اونٹ، تو پھر 3 اونٹ ذبح کیے، وہ بھی ختم ہو گئے۔ 300 آدمی ہیں، معمولی نہیں ہے۔ پھر 3 اونٹ انہوں نے ذبح کیا، یہاں تک کہ چوتھے دن حضرت ابو عبیدہ نے انہیں منع کر دیا کہ اس طریقے سے تم کتنے مقروض ہو جاؤ گے، کہاں تک اونٹ ذبح کرتے رہو گے۔ تو جب صحابہ کرام کے پاس اب کوئی چیز نہیں بچی، تو ببول کے جو پتے ہوتے ہیں اس پتے کو جھاڑتے تھے، سوکھے پتے، اور اس پتے کو پانی میں بھگو لیتے تھے، اور پانی میں بھگو کر کے جب نرم ہو جاتا تھا اس سے کھاتے تھے، جیسے جانور کھاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ ہمارے ہونٹ کٹ گئے، اور ان پتوں کو عربی میں خبط کہتے ہیں، الخبط، اسی لیے اس جنگ کا نام سریۃ الخبط پڑ گیا ہے۔ صحیح بخاری وغیرہ میں سریۃ الخبط ہی کے نام سے یہ مذکور ہے، یعنی وہ فوج، وہ مہم، وہ فوجی مہم جن میں صحابہ کرام نے پتے کھا کر گزارا کیا ہے۔ اللہ کل حال حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں یہاں تک کہ ہم سمندر کے کنارے پہنچ گئے، ہماری طاقت جواب دے چکی تھی، بھوکے ہیں، کچھ کھانے کو نہیں مل رہا ہے، پتے سے کیسے گزارا ہوگا۔ یہاں تک کہ حضرت جابر بن عبداللہ بتاتے ہیں کہ ہماری بینائی اور ہماری سننے کی طاقت کب ہو گئی بھوک کی وجہ سے۔ تو جانتے ہیں آپ لوگ ساتھیوں کہ جب مشکل اور پریشانی ایک انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نرمی آیا کرتی۔ چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں جب آپ سمندر کے کنارے پہنچے تو ایک دن ہمیں سمندر کے کنارے دور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جیسے ریت کا ٹیلا ہوتا ہے، بہت بڑا سا ٹیلا، ویسے ہی کسی جانور کو سمندر نے نکال کر کے پھینک دیا ہے۔ ہمیں تعجب ہوا کہ ابھی کل تو یہاں پر کوئی چیز نہیں تھی، آج کیا ہے؟ کہا جب جا کر کے دیکھے تو وہ ایک مچھلی تھی جسے عنبر کہا جاتا ہے، شاید آج کی اصطلاح میں اسے ویل مچھلی کہتے ہیں، اس لیے کہ سب سے بڑا جانور اگر کوئی ہے تو وہ ویل مچھلی ہے جو سمندر میں پائی جاتی ہے۔ تو اس جانور کو سمندر نے نکال کر کے پھینک دیا ہے جسے عنبر کہتے ہیں، اور آج جو عنبر خوشبو منائی جاتی ہے وہ اسی سے نکلتی ہے۔ تو علا کل حال جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مچھلی کو دیکھا تو کہا یہ تو ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مردہ ہے، یہ مر چکی ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے اوپر مردار کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ پھر سوچنے لگے حضرت سعد بن ابی عبادہ کہ لیکن دیکھا رکو، یہ اگرچہ مردہ ہے لیکن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد ہیں، اور اب ہماری حالت اضطرار کی، سخت بھوک کی ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت بھوکے کو الا مضطررتم، یعنی تمہارے لیے میتہ خنزیر یہ حرام ہے، الا یہ کہ تم مجبور ہو جاؤ، تو یہ ہمارے لیے مجبوری ہے لہذا ہم اسے کھائیں گے۔ چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم اسے کاٹ کر کھانے لگے، اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ 1 مہینے تک کھاتے رہے، 1 مہینے تک اس سے کھاتے رہے، اور اس کی چربی کو لے کر کے اپنے جسم کے اوپر ملتے رہے، یہاں تک کہ ہمارے جسم چکنے ہو گئے۔ اور 1 مہینہ کھانے کے بعد جب ہم لوگ واپس آنا چاہے وہاں سے، ہماری مہم، ہمارا کام پورا ہو گیا، تو ابھی اس کا گوشت باقی تھا، اسے کاٹ کر کے، عرب کے ہاں ایک سکھوانے اور گوشت کو محفوظ رکھنے کا طریقہ تھا، اس کو محفوظ رکھ کر کے ہم اپنے ساتھ لے آئے راستے کے کھانے کے لیے، زیادہ سفر کے لیے بھی، اور یہی نہیں بلکہ یہاں تک ہم پورے راستے کھاتے رہے، اور مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو ابھی بھی ہمارے پاس اس میں کا ایک حصہ بچا ہوا ہے، تو اسے ہم نے لوگوں نے تقسیم کرنا شروع کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هو رزق اخرجه اللہ لکم
فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ فَأَطْعِمُونَا، وہ ایک اللہ نے تمہارے لیے روزی نکال دی ہے، وہ روزی ہے جو اللہ نے تمہیں دی ہے، پھر آپ نے ان کی تسلی کے لیے کہ اس کا کھانا تمہارے لیے حلال تھا، کہا کہ اس کا گوشت کچھ بچا ہے تمہارے پاس، اگر بچا ہے تو ہمیں بھی دے دو تھوڑا سا، ہم بھی اس کو کھائیں، ہمیں بھی کھلاؤ۔ تو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نے جہاں لوگوں میں تقسیم کیا اس کا ایک حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا ہے، آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ ساتھیو، یہ مچھلی کتنی بڑی تھی ہمارے آپ کے تصور سے باہر ہے۔ مثال کے طور پر 300 آدمی، معمولی نہیں، 300 آدمی ایک ماہ تک کھاتے رہے اور پیٹ بھر کر آسودہ ہو کر کے کھائے، اور پھر بھی اس کے باوجود راستہ جو کم سے کم 1 ہفتے کا رہا ہوگا، راستے بھر کے لیے سامان بچا ہوا ہے، اور مدینہ منورہ پہنچنے تک وہ سامان باقی رہا ہے۔ اور اسی پر نہیں، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جیسے بیل ہوتے ہیں، گوشت کے اتنے بڑے بڑے ٹکڑے ہم لوگ کاٹ کر کے نکالا کرتے تھے۔ ذرا سوچئے بیل کتنا ہوگا، چھوٹا بیل بھی کنٹل 1.5 کنٹل کا ہوگا، یعنی اتنے بڑے بڑے گوشت کے ٹکڑے ہم لوگ کاٹ کر کے نکالا کرتے تھے کھانے کے لیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی آنکھوں میں جو چربی ہوتی ہے اسے ہم لوگ ہاتھ سے نہیں، باٹل سے نہیں، ڈول جو ہوتا ہے ڈول اندر ڈال کر کے وہ چربی نکالا کرتے تھے ہم لوگ۔ سوچے کتنی اس میں کتنی چربی رہی ہوگی۔ تیسرا یہ دیکھیے، حضرت ابو عبیدہ جو امیر جیش تھے، امیر لشکر تھے، وہ ہم میں سے 13 آدمی کو جب وہ آنکھ خالی ہو گئی چربی نکال کر کے، تو 13 آدمی کو ہمیں اس گڑھے میں جو آنکھ کا گڑھا ہوتا اس میں بیٹھایا تھا۔ رسول کتنی بڑی ہو رہی ہوگی، معمولی نہیں ہے۔ 13 آدمی، یعنی گویا کہ ہم لوگوں کا جو کمرہ جس میں بیٹھتے ہیں ہم، اس کمرے سے بڑی وہ اس کی آنکھ نہیں ہوگی تو مچھلی کتنی بڑی ہوگی، ذرا سوچئے۔ اور اس سے بھی بڑی تعجب کی چیز یہ ہے کہ جب اس کا گوشت کاٹ لیا، گوشت اپنا حساب میں لے لیا، تو اس کی ایک جو پسلی ہوتی اس کو کھڑا کیا ہے، ایسے اس کو کھڑا کیا۔ 2 آدمی سے کہاں کھڑی ہو پائے گی، مل کر کے کھڑی کیا اس کو، پسلی کو۔ پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس سب سے اونچی سواری تھی، اونچا اونٹ تھا، اس پر کجاوا رکھا گیا، اور کجاوے پر جو سب سے اونچا آدمی تھا ہم لوگوں نے اس کو بیٹھایا اس کے اوپر، اور پھر اس کے اوپر سے گزارا ہے تو اس کا اثر اس کی اونچائی پر نہیں جا سکا۔ کتنا اونچی اس کی ایک ہڈی رہی ہوگی، ذرا سوچیے۔ تو ساتھیو، یہ ایک حدیث ہے، یا کہہ لیجئے کہ ایک واقعہ ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے ساتھ پیش آیا ہے۔ اس میں ہمارے اور آپ کے لیے بہت سے سبق ہیں، صرف سوچنے کی بات ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے ساتھیو کہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی قدر کرنی چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان سے محبت رکھنی چاہیے۔ اگر ان سے کسی قسم کی غلطی ہو بھی گئی ہے بتقاضائے بشریت، تو ہمیں اس کا عام مجلسوں میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہر آدمی اس کو سمجھ نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جہاں میرے صحابہ کا ذکر آ جائے، باہم ان کی آپس میں اختلافات کا ہے، کسی غلطی کا ہے، تو فامسکوا، تم لوگ رک جاؤ۔ مجھے تعجب ہوتا ہے ساتھیو، اگر کسی کا باپ ہے، اگر کسی کا استاد ہے، اگر کسی کی ماں ہے، اس کے اندر اگر کوئی غلطی اور برائی پائی جاتی ہے تو اسے لوگوں کے سامنے کبھی نہیں بیان کرے گا، اور جو بیان کرے گا بڑا نالائق بیٹا، نالائق بھائی مانا جائے گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی ہیں، ان میں سے کی غلطیوں کو بعض لوگ تحقیق کے نام پر، بعض لوگ حقیقت بیان کرنے کے نام پر اسے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور پھر علماء اہل سنت و جماعت پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ان لوگوں نے حقیقت کو چھپایا ہے، نعوذ باللہ من ذلک، کتابوں سے نکال دیا ہے اس کو جو حقیقت کو چھپایا ہے۔ ہر چیز ہر جگہ نہیں بیان کی جاتی۔ تو میں کہہ رہا پہلا فائدہ کہ ہمارے صحابہ نے دین کے لیے جو قربانیاں دی ہیں اور دین کے لیے انہوں نے جو مشقتیں برداشت کی ہیں، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ذرا سوچیں ساتھیو، ہمیں تصور کر سکتے ہیں آج کے دنیا میں ہم اور آپ کہ آدمی اس قدر بھوک اور پیاس برداشت کرے، اور ایسے بھوک اور پیاس سے اس کو سابقہ پڑے
کہ وہ نہ صرف کمزور ہو جائے بلکہ اس کی دیکھنے کی قوت اور سننے کی قوت بھی جواب دینے لگے. یہ صحیح سوچنے کی بات، لیکن صحابہ کرام کے ساتھ ایسا ہوا ہے. خیر، یہ موضوع بڑا لمبا ہے. دوسرا فائدہ، صحابہ کرام اپنی مال میں کمی کے باوجود، فقیری کے باوجود، محتاجی کے باوجود کس قدر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرتے. ذرا غور کریں. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ جو امیر جیش تھے، امیر لشکر تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ صحابہ کرام کے پاس کھانا اب کم ہو رہا ہے، ظاہر بات کسی کے پاس زیادہ رہا ہوگا، کسی کے پاس کم رہا ہوگا، ہر صحابی ایک برابر نہیں، نہ ایک برابر لے کر کے چلے ہوں گے، نہ ایک برابر سب کھاتے ہوں گے. تو حضرت ابو عبیدہ نے تمام لوگوں کے کھانوں کو جمع کر لیا، کسی کو اس کے اوپر اعتراض نہیں ہوا، سارے لوگوں نے لا کر کے جمع کر دیا. اور پھر اس میں سے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ایک کو برابر برابر تقسیم کیا کرتے تھے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں، اور ہر ایک بہت خوشی سے اپنا حصہ لے لیتا تھا. آج بڑا تعجب ہے، آپ ہمارے جالیات یا دوسرے لوگ ہیں، ان کے ذمہ دار دعات ہیں، اگر لے کر کے یہاں سے عمرے کی ٹور لے کر کے جایا کرتے ہیں تو آنے کے بعد کتنے لوگوں کو اس کے اوپر کتنا اعتراض ہوتا ہے کہ ہمیں کھانے کا صحیح موقع نہیں ملا، ہمیں سیدھا کھانا نہیں ملا ہے، ہمیں اس کا وقت نہیں ملا ہے، اور کتنے لوگ اپنے تصرف کرنا شروع کر دیں گے. لیکن صحابہ کرام کو دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے باہمی تعاون کیا ہے اس سلسلے میں. اور تیسری بات ساتھیوں، اسے ہمیں ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، اور یہ چیز مجرب اور مشاہدے میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کو آزماتا ہے، مشکل میں اور پریشانیوں میں ڈالتا ہے، لیکن جب مشکل اور پریشانی ایک حد کو پہنچ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آسانی اور نرمی آیا کرتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، لیکن آزمائش ہر ایک کے ساتھ ہے. یہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھیں کہ جب ان کے اوپر اتنا مشکل وقت آیا کہ وہ اب اپنی دیکھنے کی اور سننے کی قوت کو بھی ختم کرنے کے قریب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے روزی کا انتظام ہو گیا. اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بہت بڑی کرامت کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے بغیر ان کی کسی محنت کے، بغیر ان کے کسی کوشش کے، سمندر سے ان کے لیے، ان کی روزی کے لیے، ان کی آسانی کے لیے ایک جانور کو پھینک دیا ہے. اور وہ بھی کوئی معمولی جانور نہیں، وہ جانور کتنا بڑا تھا، کتنا اونچا تھا، اس کا ذکر آپ کے سامنے آ چکا ہے. چوتھا فائدہ ہمیں اور آپ کو یہ لینا چاہیے کہ سمندر کا مردہ حلال ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ سمندر کا یا پانی کا، دریا کا مردہ حلال، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی ہر وہ جانور جس کی زندگی پانی ہی میں ہے وہ باہر نہیں رہ سکتا، وہ باہر نہیں رہ سکتا. جیسے مثال طور کچھوا ہے، یہ باہر بھی رہتا ہے، میڈک ہے، یہ باہر بھی رہتا ہے، اور باہر یہ مہینوں مہینوں رہ جایا کرتا ہے، یہ اس میں داخل نہیں ہوگا. لیکن وہ جانور جن کی زندگی ہی پانی میں ہے، اگرچہ گھنٹہ 2 گھنٹہ بعد مچھلیاں ہیں، دن 2 دن تک ویسے زندہ رہتے، الگ بات ہے، لیکن اصل ان کی زندگی کیا ہے؟ وہ پانی ہے. تو جو جانور پانی ہی میں ان کی زندگی ہے، ان کا اگر وہ مر جائیں، ہم شکار کریں، ان کو ذبح نہ کریں، اگر مردہ ہمیں ملتے ہیں یا ہمارے شکار کے بعد مر جائیں تو وہ ہمارے لیے حلال ہیں، چاہے وہ ہمارے شکار سے پہلے مرے یا ہمارے شکار کے بعد مرے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ایک واضح فرمان دے دیا ہے کہ سمندر کے بارے میں ایک صحابی ہے جو سمندر کا سفر کیا کرتے تھے، تو انہوں نے ایک بار سوال کیا، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی وغیرہ میں یہ حدیث ہے. انہوں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سمندر کا سفر کرتے ہیں، اپنے ساتھ تھوڑا سا پانی لے کر کے چلتے ہیں جو ہمارے پینے کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن دھونا ہے، نہانا ہے، پانی کے استعمال کے لیے، تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ، سمندر کا پانی جو ہے وہ پاک ہے اور سمندر کا جو مردہ ہے وہ حلال ہے. پانچواں ایک فائدہ اور ساتھیوں
ہم دیکھتے چلیں کہ حضرت قیس سعد بن ابی عبادہ کی سخاوت، سبحان اللہ، ان کے پاس ہے نہیں، لیکن جب بیٹے قیس نے کہا کہ ابو جان لوگ بھوکے ہیں، کہا کھلاؤ ان کو، چنانچہ گئے اور موجود نہیں قرض کے اوپر قبیلے جوہینا کے ایک شخص سے اونٹ خریدا، ایک دن ذبح کیا، دوسرے دن ذبح کیا، تیسرے دن 3 ذبح کیا، لیکن ان کے اوپر رحم کرتے ہوئے حضرت ابو عبیدہ نے منع کر دیا کہ نہیں، بس اس کے آگے نہیں۔ اور آخری چیز ساتھیوں، کھانے میں اکٹھا ہونا، ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھانا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر برکت رکھی ہے۔ لوگ ہمارے یہاں بہت سے اس کی اہمیت کو محسوس نہیں کرتے۔ اجتماع کے اندر اللہ نے برکت رکھی۔ حضرت ابو عبیدہ نے جس طریقے سے لوگوں کو، تمام لوگوں کا کھانا اکٹھا کر دیا، بلکہ اس سلسلے میں ایک حدیث ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ وہ صحابی جو وہاں رہا کرتے تھے، اصحاب صفہ میں تھے، ان میں سے ایک نے ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کھاتے ہیں اور آسودہ نہیں ہوتے، یعنی جتنا ہمیں کھانا آسودہ نہیں ہوتے۔ تو آپ نے فرمایا لعلکم تفترقون یا متفرقین، ایسا لگتا ہے تم لوگ سب الگ الگ بیٹھ کر کے کھایا کرتے ہو۔ تو آپ نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ ہاں، تو آپ نے فرمایا فاجتمعوا فی طعامکم، کھانا کھاتے ہو اکٹھے بیٹھو، ایک دسترخوان میں بیٹھو، ایک ہی برتن میں کھاؤ یا ایک ہی برتن سے لے کر کے کھاؤ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور کھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لو، تو یبارک لکم فیہ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے برکت دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں برکت کے لیے 2 چیزیں بیان فرمائیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کھایا جائے بسم اللہ کر کے، اور دوسرا یہ ہے کہ ساتھ مل کر کے کھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہر قسم کی مشکل اور پریشانی سے محفوظ رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 5026 27622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔